اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہر ہفتہ ہم لوگ ایک رکوع کی آیات کو سنتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی تیسری سورہ ہے، اس کے تیسری رکوع کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ اس رکوع کے اندر کل 10 آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ سب سے پہلی آیت ابھی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور بغیر حق کے ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، نبی کو قتل کر دیتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، انبیاء ہی کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ یہودیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آتا رہا اور پورے قرآن کریم میں جگہ بجگہ ان کی مثالیں آتی رہیں گی، یہ وہ قوم ہے جو امت مسلمہ سے پہلے تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت انہی لوگوں کے خاندان میں تھی، یہودی اور عیسائی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، بلکہ ان کا رویہ کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ساتھ جتنا غلط تھا اتنا ہی غلط ان کا رویہ، ان کا عمل ان نبیوں کے ساتھ تھا جو ان کو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ یہاں تک کہ بتایا کہ ان کا مذاق اڑانا، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، ان کو اللہ کا نبی نہیں تسلیم کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ اتنے گئے گزرے تھے، اتنے نالائق تھے کہ اپنے نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، نبی کا قتل کرتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ صرف ایک دن صبح کے وقت 43 نبیوں کو ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ ایسی قوم تھی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ بتائیے، نبی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح کام کا حکم دے رہے ہیں، برے کاموں سے روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ ایسا ہے۔ تو جو لوگ ایسے گھٹیا ہوں، ایسے ذلیل ہوں، ان کا انجام ویسا ہی ہونا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا، معمولی عذاب نہیں، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے کتاب کے کسی ایک حصے کا انکار کر دیا جائے، یعنی 1-2 بات نہیں مانی جائے، 5 بات نہیں مانی جائے، یا پوری کتاب کا ہی انکار کر دیا جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی آیتوں کے انکار میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی کچھ بات مانتے تھے، کچھ بات نہیں مانتے تھے، کتاب کی کچھ بات مان رہے، کچھ بات نہیں مان رہے۔ اسی طرح کہا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انبیاء کا قتل تو ویسے بھی ناحق ہے، لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی جرم ہوا تھا، کوئی گناہ ہوا تھا، انہوں نے کسی کا چوری کر لیا، ڈکیتی کر لیا، کسی دوسرے کو قتل کر دیا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک بھیجے ہوئے نبی کا قتل کرنا تو کسی حال میں ناحق ہے ہی، لیکن خود ان کے قانون کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے، ان کے سماجی قانون کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو اسی کو سزا ملے گی جو کوئی گناہ کرے گا، لیکن لوگوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، پھر بھی ان کو قتل کیا گیا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ یہ لوگ انبیاء کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اس جگہ رہنے نہیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور ان کو اپنے بستی سے، اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے، اپنے ملک سے نکالنے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو لوگ عدل کا حکم دیتے تھے، یعنی انصاف کرنے کا، صحیح کام کرنے کا، کہ کوئی بھی کام غلط نہیں کیجیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیجیے، تو ایسے اچھے لوگوں کو بھی یہ لوگ اپنے سماج میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، کہ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہود کو بھی کہا جا رہا ہے اور خود قریش کو بھی کہا جا رہا ہے۔ قریش جس خاندان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا خاندان والا سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان لوگوں کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے آنے والے لوگوں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہی جنت دیں گے اور ہمیں ہی اونچا مقام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نبیوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرے ان کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ نبی کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا معاملہ کسی نبی کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو ہمارا عمل خراب ہو جائے گا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو چاہے کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کیا ہو، ان کا وہ عمل برباد ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ یعنی آخرت میں اس نیک عمل اور اس اچھے کام کا بدلہ انہیں نیکی کے شکل میں نہیں ملے گا، بلکہ وہاں بھی برباد ہو جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیے، یہ کرتوت کیے، ان اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نے غلط برتاؤ کیا دنیا میں بڑا بننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ ہی ہے جو کسی کے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی عزت دے سکتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے اور بے رخی اختیار کرتا ہے۔ کتاب الہی یہاں پر جس کتاب کا تذکرہ ہے وہ کتاب جو یہودیوں کو دی گئی اور عیسائیوں کو دی گئی، یعنی توریت اور انجیل ہے۔ کہا کہ توریت اور انجیل جن لوگوں کو دی گئی ان لوگوں نے اس میں تحریف کیا،
اس میں کچھ باتیں ملا دی اور اس کی کچھ باتیں ہٹا دیں. پھر جب ایک اچھی کتاب آئی، صحیح کتاب آئی، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے ساتھ ایک نبی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو اب یہ کتاب ہے جس کتاب کی طرف تمہیں یہ نبی بلا رہے ہیں، تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر جو بھی خرابی ہے وہ دور ہو جائے اور جو بھی شک ہے وہ ختم ہو جائے، اور دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، فرشتوں کے سلسلے میں، نبیوں کے سلسلے میں جو کچھ بھی تمہارے اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر تم اللہ کی اس کتاب کو مان لو گے. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے. تو اس فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، اس نبی کو ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنے قوم کے نبی کو مانیں گے اور اپنی ہی کتاب کو مانیں گے، چاہے وہ کتاب جیسی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس قرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ لوگ اپنا پیٹھ پھیر لیتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کیوں ایسا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں محض چند دنوں چھوئے گی، اور در حقیقت ان کی من گھڑت باتوں نے ان کو ان کے دین سے متعلق دھوکہ میں ڈال رکھا ہے. کہا کہ یہ کیوں نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیوں قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں. یہودی کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا ہمیں اللہ بہت چاہتے ہیں، تو جب ہمیں چاہتے ہیں تو ہمیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے. مان لیا اگر تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارے نبی کی بات مانتے ہیں کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو کچھ دن کے لیے ڈالا جائے گا، ہمارا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو اپنے اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اسی سوچ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہی سوچ کر یہ صحیح راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں، حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں. کہنا کیا ہوگا، 2 دن جل جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں پر ان لوگوں کو تو تنبیہ ہے ہی، ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے. ہم میں سے بھی بعض لوگ اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، یا کوئی غلط کام اگر کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا، اس غلطی کی سزا ہم کو مل جائے گی، پھر جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جس کی سوچ ایسی ہو جائے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا. نیک عمل وہی کر سکتا ہے جس کا یقین آخرت پر بالکل پکا ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ صحیح راستے پر رہے گا اور ہمیشہ نیک کام کرے گا. اور جس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر ہمیں عذاب دیا بھی گیا تو چند دن کے لیے دیا جائے گا، تو وہ آدمی صحیح راستے پر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ان کو کہا جا رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو کیا ہوا، کہا کہ تھوڑا ان سے حال چال لے لیجئے کہ اگر وہ دن آ جائے گا تو پھر ان کا کیا ہو جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ایک ایک شخص کو اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. یہ جو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نبیوں پر کر رہے ہیں، اللہ کی صحیح بات کو نہیں مان رہے ہیں، حق سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کوئی ان کا بوجھ اٹھا لے گا، بلکہ ہر آدمی کے عمل کا حساب اسی کو دینا ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ معاملہ کسی کا ہے تھوپ دیا کسی پر.
جیسا کہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں سماج کے اندر بھی. غلطی بیٹے کی ہے، باپ سے لڑ رہے ہیں، اس کے ماں سے لڑ رہے ہیں، اس کے خاندان سے لڑ رہے ہیں، پورے پشتوں سے لڑ رہے ہیں. ایسا اللہ کا معاملہ نہیں ہے. بیٹا نے غلطی کی، بیٹے کو سزا ملے گی. ہاں، باپ نے کی، باپ کو سزا ملے گی. کسی کی سزا دوسرے کو نہیں دی جانی چاہیے. دنیا کے اندر بھی یہی اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یہودیوں، اے قریش کے لوگوں، اے وہ لوگوں جو اللہ کو، اس کے رسول کو نہیں مان رہے ہو، تم کسی دھوکہ میں نہیں رہو. اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائیں گے جس دن کہ تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ تم کو دیا جائے گا اور ظلم نہیں ہوگا. آگے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، پوری سلطنت، پوری حکومت کے مالک آپ ہی ہیں. آپ جسے چاہیں حکومت عطا فرمائیں اور جسے چاہیں اس حکومت کو چھین لیں. جسے چاہیں آپ عزت سے ہمکنار کریں، عزت دیں انہیں، اور جس سے چاہیں اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا کر دیں. آپ ہی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، ہر خیر کا کام ہے، ہر اچھی بات ہے. بے شک آپ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ غزوہ احزاب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمائیں گے اور ہم یہاں تک کہ روم اور ایران وغیرہ کو بھی فتح کر لیں گے. تو ان یہودیوں نے اور کفار نے مذاق اڑایا کہ دیکھیے مدینہ تو ان سے سنبھل نہیں رہا ہے. مدینہ کی لڑائی کے لیے تو یہ خندق کھود رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے سپر پاور پر ہم قبضہ کر لیں گے اور ان لوگوں کی حکومت کو ختم کر لیں گے اور ان پر غلبہ پا لیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہتے ہیں حکومت عطا کرتے ہیں، بادشاہت عطا کرتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا اور حکومت کا جو تذکرہ کیا ہے، اس سے ایک عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد بھی کیا ہے. وہ عقیدہ یہ تھا پہلے کے زمانے میں بھی اور آج بھی کہ جو بھی بادشاہ ہے اس کو اللہ کا ایک اوتار سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو بھی کچھ نہ کچھ معبود کا درجہ دیا جاتا تھا کہ وہ بھی بھگوان ہے ایک طرح کا، اور اس کی بھی پوجا لوگ کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں خود جب آپ پڑھیں گے تو فرعون جو بادشاہ گزرا ہے تو جگہ بجگہ اس کی زبان سے یہ بات آئی ہے کہ ہم خدا ہیں، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو. تو یہ لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا تھا. اللہ نے کہا کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے. جس طرح سے تمہیں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آنکھ ہے، پیر ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اسی طرح سلطنت ہے، اسی طرح بادشاہت ہے. یہ بادشاہت کسی کو مل گئی تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ بن گیا، اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے. نہیں، اللہ کی پوجا کی جائے. اللہ ہی ہے جس نے اسے حاکم بنایا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جو عزت دینے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو ذلیل کرنے والا ہے. ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنے چاہیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ایک دعا ہے، ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، صحابہ کرام کو بتائی گئی، ان کو تسلی دی گئی کہ دیکھیے یہ لوگ جتنی بھی بکواس کر رہے ہیں اور جتنی بھی باتیں بنا رہے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر صحیح راستے پر ہیں، حق پر ہیں، اللہ پر آپ کا یقین ہے، رسول پر آپ کا یقین ہے، قرآن کریم پر آپ کا یقین ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر آپ کا یقین صحیح نہیں ہے، اگر آپ صحیح مومن نہیں ہیں، تو اللہ آپ کو حکومت نہیں دے سکتا، اللہ آپ کو عزت نہیں دے سکتا. عزت اور حکومت، سلطنت، بادشاہت، خلافت اللہ اسی وقت عطا کریں گے جب آپ ایمان میں سچے ہو جائیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
کہ تولجُ اللیل فی النہار و تولجُ النہار فی اللیل و تخرجُ الحی من المیت و تخرجُ المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب، کہ آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور مومنین کا یقین بدھوایا کہ یقین تمہارا کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہر چیز بیدک الخیر نہیں، کہا ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں، اس کی ملکیت میں۔ تو کہا کہ دیکھو یہ جو دن دیکھتے ہو تم، رات دیکھتے ہو، یہ دن رات کیسے آتا جاتا ہے، ایک کے پیچھے دوسرا لگا ہوا ہے۔ دن ہے، دن کے بعد رات ہے، پھر رات کے بعد دن ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی بادشاہ کر رہا ہے، وہی اللہ کر رہا ہے جس اللہ کی طرف یہ نبی بلا رہا ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز سے کسی مردہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی قدرت یہ ہے کہ کسی مردہ چیز سے وہ زندہ چیز کو نکال دیتا ہے۔ تفسیروں میں مرغی اور انڈے کی مثال دی گئی ہے، پرندے اور انڈے کی مثال دی گئی ہے کہ مرغی ایک جاندار چیز ہے، وہ انڈا دیتی ہے، وہ مردہ ہے، اور انڈا ایک مردہ چیز ہے، اس سے ایک جاندار چیز پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جو چیز مردہ ہے اس سے زندہ چیز پیدا ہوتا ہے، اور جو چیز زندہ ہے اس سے مردہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر کسی دوسرے کے غلام نہیں بن جائے، کسی بادشاہ کے غلام نہیں بن جائے، کسی طاقتور کے غلام نہیں بن جائے، کسی طاقتور کی ہم پرستش شروع نہیں کر دیں۔ کہا کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دیتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کسے کب کتنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، مگر ان سے تعلق صرف ایسی صورت میں کہ ان کے شر سے یعنی کافروں کے شر سے بچاؤ مقصود ہو، تب ان سے تھوڑا بہت تعلق قائم کریں۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ یہ آیت نہایت ہی اہم آیت ہے ہر دور کے لیے، اور اس وقت جب کہ مومن کمزوری کی حالت میں ہوں، اور جو لوگ مومن نہیں ہیں وہ طاقتور ہوں، ان کے پاس حکومت ہو، ان کے پاس سلطنت ہو، ہر طرح کا حربہ ہو کہ جس سے وہ اسلام پر، ایمان پر حملہ کر رہے ہوں، اس وقت کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو جب مسلمان کو اور مومن کو سلطنت ہو اور اس کو ہر طرح کی طاقت اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، اس وقت تو بدرجہ اولا ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ ایسی دوستی کہ آپ اس کا ایسا ساتھ دینے لگیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو نقصان ہو بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے۔ تو اگر ایسا تعلق مومنوں کا کافروں سے ہے تو یہ اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہا کہ ان سے تعلق بس اتنا ہونا چاہیے کہ ظاہری لین دین، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیکن یہ کہ اپنی ہر بات بتا دینا، جیسا کہ ایک جگری دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے سرکل کے اندر، اپنی جماعت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خفیہ ہوتی ہیں، اس کو وہاں تک پہنچا دینا،
اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے اور ایسی جماعت سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تو آپ ان سے تعلق قائم کیجئے، ان سے محبت کیجئے، یا اللہ سے کیجئے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اس سے محبت ہوگی، اللہ تعالی کی طرف سے وہ اپنے دل کو نہیں پھیریں گے، اسی پر اپنے یقین کو جما لیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور توکل کریں گے۔ آج کل کے حالات میں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ آج جو پابندی لگی ہے اس پابندی کے پیچھے بھی تحقیق ہوئی، اور مسلم جماعتوں کے نام سے جو جماعتیں ہیں ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے پوچھ گچھ کی، اور پوچھ گچھ میں ان لوگوں نے ایسی رپورٹ دی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا۔ تو ایسے لوگ جو ہوں ان کے تعلق سے یہ آیت نہایت ہی ڈرانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اللہ کو، آخرت کو اپنی نظر میں رکھیے، اس دنیا کو نظر میں نہیں رکھیے، اپنی جان کو نظر میں نہیں رکھیے۔ آپ کی جان اگر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس دین کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے ختم ہو رہی ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلط طریقے سے اپنے اس جان کو اور مال کو بچانے کی کوشش کی، اور اس بچانے کی کوشش میں آپ کی جان بھی گئی اور آپ کے مال و دولت لٹ بھی گئے، تو آپ دنیا کے بھی نہیں رہے اور آخرت کے بھی نہیں رہے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہو کہ اپنی دنیا بچانے کے لیے، اپنی گھراری بچانے کے لیے، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، اپنی جماعت کو بچانے کے لیے آپ دوسری جماعت کا جو ہے غلط تصور حکومت کے سامنے پیش کریں اور اس کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی قدر تعلق ان سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں، اس کے رسول چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سے واقف ہیں، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اگر آدمی کے اندر تھرمامیٹر ہو تو وہ یہی تھرمامیٹر ہے، یعنی دوسرے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سدھرنے کی۔ اللہ نے بتایا کہ آپ دل کے اندر کوئی بھی چیز چھپائے رکھے ہوں یا کوئی بھی چیز دکھا کے کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہے ہیں۔ تو جب اللہ ہر چیز کو جان رہے ہیں تو آپ چھپ کر کے کوئی چیز کریں، گپت روپ میں کوئی چیز کریں یا دکھا کر کے کریں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی لیے آپ کو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے، اور وہ ہستی جس کی قدرت کا تذکرہ بار بار آتا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، آپ کو بنایا، جہنم، دوزخ، یہ دنیا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تو ہمیں ہر وقت صحیح کام اور اچھا کام کرنا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور عارضی طاقت کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکنا چاہیے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی غلبہ عطا فرمایا ہے اس دنیا کے اندر، وہ اسی ذات کی وجہ سے ہے، تو اس ذات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے ہمیں محبت قائم کرنا چاہیے، اس سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہیے، اپنے دل کو، ذہن کو، دماغ کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی جان رہے ہیں، ہمارے ذہن کو بھی جان رہے ہیں، ہمارے دماغ کو بھی جان رہے ہیں۔ آخری آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، اس دن وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ قیامت کا تذکرہ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتایا،
قدرت کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو تعلق کس سے رکھنا ہے، صحیح لوگوں سے رکھنا ہے، اچھے لوگوں سے رکھنا ہے، کس سے کتنا ربط رکھنا ہے، اس کے حد کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہر بات اگل دو، مارے محبت میں اپنے گھر میں گھسائے ہوئے ہو اس کو پورے، کوچنگ ہو، تعلیمی سینٹر ہو، مراکز ہو، جہاں کہیں اپنا کسی کے ساتھ کسی کو بھی بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتایا، وہ حد ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تم جو کام کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ پھر قیامت کی طرف ہمارے ذہن کو موڑ رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر ایک آدمی اس کے سامنے ہوگا، اس دن کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور اس دن جو آدمی صحیح نہیں ہوگا، نیک نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کے بوجھ کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دن ہمارے قریب نہ ہوتا، اتنا دور ہوتا کہ ہم اسے دیکھ بھی نہ پاتے۔ تو اس دن پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رؤوف ہیں بالعباد، واللہ رؤوف بالعباد۔ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اللہ سے ڈرو، کہا کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کس طرح سے مہربان ہے؟ یہ اس حساب سے مہربان ہے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو یہ مہربانی ہے۔ اگر یہ اللہ مہربان نہیں ہوتے تو کچھ نہیں بتاتے، ایک بار بتا دیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے، جہنم دوزخ کے میں جانے سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے آپ کو ایک مہلت دیتے ہیں، ایک ٹائم دیتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں، اور اس وقت میں بار بار طرح طرح کی نصیحتوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ سدھر جائیں اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے، سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔